وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آیا کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ بلکہ اس سے افضل کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ تمام اداروں کا اپنا اپنا ڈومین ہے، ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ آئینی جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کا اپنا اپنا آئینی اختیار ہے، لیکن وہ تمام اختیارات اور ان اداروں کا ڈومین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مرہون منت ہے، کیونکہ پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ طے کیا ہے کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ کس طرح سے اور کس دائرہ کار میں جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں اگر یہ بھی کہتا چلوں کہ پارلیمنٹ کو، اس معزز ادارے کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، وہ کسی بھی اختیار کو بڑھا بھی سکتا ہے، اس میں کمی بھی لا سکتا ہے۔ اس عرض کے بعد میں یہ بات اس معزز ادارے پارلیمنٹ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ آج حکومت کو اور پوری قوم کو، بلکہ اس کے ساتھ تمام اداروں کو 3 بنیادی نکات کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر ڈسکشن کرے اور ڈیبیٹ کرے اور اس کے ذریعے سے رہنمائی دے، اور اس رہنمائی سے جو ہے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ نبردآزما ہوا جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی، انتظامی اور اس کے ساتھ ساتھ عدالتی بحران ہے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بحران نہیں ہے، بحران پیدا کیا گیا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، مسلسل اس میں اضافے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ان کوششوں کی طرف دھیان دیا جائے تو شاید جا کے ایک ہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ رکتی ہے، یا اس کے ساتھ ایک جو جتھا ہے اور اس جتھے میں جو چند لوگ ہیں ان کے اوپر جا کے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پڑتی ہے۔ حالات خراب تو نہیں ہیں، لیکن حالات کو خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں جو الیکشن کا انعقاد ہے، اس کے اوپر جو مختلف آراء ہیں، اس کے اوپر بھی اس پارلیمنٹ کو نہ صرف حکومت بلکہ تمام اداروں کی رہنمائی کا اختیار بھی حاصل ہے، حق بھی حاصل ہے، اور شاید یہ ذمہ داری بھی ہے۔ اور آخری بات جو اس وقت معاشی بحران ہے اور وہ ان 2 چیزوں کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات کہ یہ سیاسی، انتظامی اور عدالتی بحران جو اس وقت قوم کو درپیش ہے، میں اس حوالے سے مختصراً یہ بات کرنی چاہوں گا کہ یہ بحران نہ تھا نہ ہے، اس سے ہر روز کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے۔ ایک جماعت اور اس کا لیڈر جس کا نام عمران خان ریاضی ہے، وہ پچھلے تقریباً 10 سالوں سے 2013-14 سے اس نے یہ کوششیں شروع کی ہیں کہ ملک میں جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا کی جائے،
126 दिन का जो है वो धरना दिया, और उस धरने के दौरान जिस किस्म की तकारीर हुई, जिस तरह से पार्लियामेंट की तज़हीक करने की कोशिश हुई, वो एक तारीख का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि उसे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। उसके बाद मुसलसल 2018 तक कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाज, कभी एहतजाजी जलसे, ये आप 2013-14 से 18 तक ये पूरे 5 साल का अरसा आप देख लें, इसमें उस बंदे ने कभी कोई एक हफ्ता भी सुकून से गुजारा हो, कभी एक हफ्ता भी जो है वो उसमें उसने कोई ना कोई अमल जो है वो इस मकसद से ना किया हो कि अफरा तफरी होनी चाहिए, मुल्क में अनारकी होनी चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। 2018 में कुछ कुव्वतों ने ये जानते हुए या ये असेस करते हुए कि शायद उससे कोई बेहतरी जो है वो आ जाएगी, और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो इलेक्शंस को रिग किया और इलेक्शन को इस अंदाज से मैनेज किया कि इन्हें जो है वो बरसे इक़्तिदार लाने की जो है वो कोशिश हुई, लाया गया। और उसके बाद 3.5 साल, पौने 4 साल, जनाब स्पीकर, जब वो अपोजिशन में था तो हुकूमत के खिलाफ, जब वो हुकूमत में आया तो फिर वही मुहिम, वही एहतजाज उसने अपोजिशन के खिलाफ शुरू कर दिया। अपोजिशन के इन बेंचों से उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने, ये इसी सीट पे बैठे थे, इनको कहा कि जनाब मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल जो है वो सही नहीं है, हम चाहते हैं कि मुल्क को मुआशी बहरान में जाने से रोका है और मुल्क को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए, आए बैठे चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो दूसरी जमात के पार्लिमानी लीडर थे, उन्होंने यहां तक कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके जवाब में मौसूफ यहां पे उठे और उन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। आप लोग तो चोर हैं, आप लोग तो डाकू हैं, आप लोग तो अपने केस जो है वो खत्म कराना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरीज खत्म कराना चाहते हैं, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको जो है वो यहां पे रहने नहीं दूंगा। और उसके बाद पौने 4 साल सियासी इंतकाम और वो हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह से झूठे केसेस बनाए गए, नैब को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर नैब के चेयरमैन ने इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसकी बाकायदा वीडियो लीक हुई। आज बड़े एतराजात हो रहे हैं कि जी ये वीडियो लीक कहां से हो रही है, ये वीडियो लीक क्यों हो रही हैं। तो पहले आप बताएं कि ये जो चेयरमैन नैब के खिलाफ वीडियो लीक हुई थी, इसकी आज तक जो है वो इंक्वायरी तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक है कि ये वीडियो लीक जो है ये आपने की थी। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तैयबा गुल, जो उस वीडियो लीक की विक्टिम थी, उसके साथ आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के मीटिंग की। उस मीटिंग में आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे, उस मीटिंग में एक अस्करी एजेंसी के सरबराह मौजूद थे। आपने वहां पे उसको ये इस मामले में जो है वो उससे ये वीडियो नहीं ली। उसके बाद एक ऐसा चैनल जिसका मालिक जो है वो आपका मुशीर था, आपने वहां से उसको लीक नहीं करवाया। उस खातून को और उसके खामद को 1.5 महीना
پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ حسب بجا میں نہیں رکھا تاکہ یہ کسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. اس کے بعد 2 سال تک انہیں آپ کے رینٹڈ ہاؤس میں باقاعدہ نان نفقے کے خرچے کا نہیں. تو آپ کو لیکس کے اوپر بڑا وہ غصہ آتا ہے اور بڑا اعتراض ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو لیک جو ہے یہ کس نے کی تھی؟ اور اس ویڈیو لیک کے ذریعے سے چیئرمین نیب کو آپ نے جو ہے وہ اس کو قابو کیا، اس کو بلیک میل کیا، اور بلیک میل کرنے کے بعد اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے. ان جھوٹے مقدمات میں اپوزیشن کی میاں نواز شریف، خواجہ آصف، ایس اقبال، شہاد خان عباسی، پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ، قاری صاحب، ان کی بہن محترمہ، تو سب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا. شہزاد اکبر روز بیٹھ کے جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو کرتا تھا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے اس سلسلے کو جو ہے وہ 3.25 سال تک قائم رکھا. اور ان 3.25 سالوں میں معاشی طور پہ ملک کا بیڑا غرق کیا. ایک ایسا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا جس معاہدے کی وجہ سے اور اس معاہدے کی شرائط کو پورا کرتے کرتے جناب اسپیکر آج جہاں پہ مہنگائی پہنچی ہے، جہاں پہ ڈالر پہنچا ہے، اور جو معاشی صورتحال ہے، اس میں موجودہ حکومت کا اس کے علاوہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک کوتاہی کوئی سامنے رکھ دے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ہم سزاوار ہیں، ماسوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل ہو رہا ہے، ماسوائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کانفیڈنس اروڈ ہوا، انہوں نے جاتے جاتے جو عمل کیا، اس وجہ سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی ساری شرائط پہلے پوری کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے معاہدہ کریں گے. تو اس طرح سے 5 سالوں میں جناب اسپیکر وہ ملک جو 2017-18 میں لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا، دہشت گردی کے اوپر قابو پا چکا تھا، 6.2 کے اوپر اس کا گروتھ ریٹ تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا، ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا، اس کو اس حال میں جو ہے وہ پہنچایا اس ٹولے نے اور اس نام نہاد جو ہے وہ لیڈر نے. اب جناب اسپیکر یہ پچھلے 10-11 ماہ جو ہیں اس میں انہوں نے سیاسی بحران پیدا کرنے، انتظامی بحران پیدا کرنے اور حالات کو بگاڑنے، ملک میں افراتفری اور انارکی پھیلانے. جناب اسپیکر یہ ایک فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جب تک قوم نے ادراک نہ کیا، اس کی شناخت نہ کی، تو یہ اس قوم اور ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. جناب اسپیکر دنیا میں مثالیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. ہٹلر بھی بڑی جوشیلی تقریر کیا کرتا تھا، وہ بھی بڑا سما باندھتا تھا، وہ بھی لوگوں کے ذہنوں پہ بڑا اثر کرتا تھا. اس وقت بھی وہاں کے بھی وائز لوگوں نے کہا کہ اگر قوم نے اس کا ادراک نہ کیا یہ ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. واقعی اس قوم نے اس کا ادراک اور شناخت نہ کی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ خود کس انجام سے دوچار ہوا اور اس نے قوم کو اور ملک کو کس انجام سے دوچار کیا. 50 سال ان کو غلامی میں جو ہے وہ گزارنے پڑے اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آزادی سے جو ہے وہ بہرہ مند ہوئے. اگر
जर्मन कौम की जिंदगी में वो नाम नहाद लीडर ना आया होता तो शायद वो कौम जो है वो आज दुनिया को लीड कर रही होती। वो इतनी ज़बरदस्त, बहादुर और जो है वो कौम है कि वो शायद दुनिया को लीड कर रही होती, लेकिन एक गलती जो है वो इतना जो है वो नुकसान में गई। तो जनाब स्पीकर, ये आप देख लें 11 माह से अमेरिकन साइफर, उसका प्रोपेगेंडा, ये जी साजिश हो गई है, ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड है। और भाई उन्हीं वोटों से, उन्हीं 176 वोटों से जो तुमने लिए थे, अपोजिशन और गवर्नमेंट, जनाब स्पीकर ये कोई कैलकुलेशन करके देख ले, 155 वोट कौमी असेंबली में पीटीआई के थे और इतने ही वोट पीएमएलएन प्लस पीपल्स पार्टी प्लस जेयूआई और 3 मेंबर आजाद अपोजिशन के थे। वो अलाइस जिन्होंने उस वक्त पीटीआई का साथ दे के 176 वोट पूरे किए और ये 176 वोट लेके जो है वो बने वजीर आजम, वही वोट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब को पड़े 175 और 176वां वोट एजाज सादिक साहब का जो है वो आपकी जगह पे बैठे उस सेशन को जो है वो प्रिजाइड कर रहे थे। लेकिन कहा गया जी ये तो इम्पोर्टेड जो है वो गवर्नमेंट है, ये तो बाहर से आई है, बाहर से इसको लाया गया है। उसके बाद उसके ऊपर एहतजाज, वो एहतजाज जो है वो चलता रहा। उसके बाद 25 मई का अल्टीमेटम, मैं आऊंगा, मैं इस शहर को सील कर दूंगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं जब तक मैं इलेक्शन की जो है वो डेट नहीं लूंगा, मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, मैं यहां पे घेराव करूंगा। और उसके बाद केपीके में गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की मदद से चीफ मिनिस्टर जो है वो उस जो है वो जत्थे को, जो मसल्ला जत्था जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा, उसमें जो है वो मौजूद था। पुलिस केपीके की मौजूद थी, जीबी का चीफ मिनिस्टर जो है वो मौजूद था, उसकी पुलिस जो है वो साथ मौजूद थी। और ये इस तरह से इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, जिसे रोका गया और इसे नाकाम किया गया। ये वापस हुआ और जाते हुए ये कहा कि मैं 6 दिन बाद दोबारा आऊंगा। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, दोबारा जलसे, दोबारा रैलीज, दोबारा लॉन्ग मार्चेस, और फिर उसके बाद जो है वो 26 नवंबर, यानी एक एक दिन जो है वो इस तरह से सर्व किया गया कि किसी ना किसी तरह से जो है मुल्क में जो है वो सियासी बहरान रहे, इंतजामी बहरान रहे। क्योंकि ये बात तो तय है कि जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। बाकायदा इस बारे में कोशिश की गई, अपने वजीर खजाना को, सूबाई वज़रा खजाना को ये टास्क दिया गया कि फोन करें, ये IMF वाले तो कोई शायद मुआहदा करने जा रहे हैं। यानी वो तमाम घटिया से घटिया अमल जो है वो किया गया कि मुल्क को जो है वो बहरान से दो चार किया जाए। मुआशी तौर पे बाकायदा जद्दोजहद की कि नौज बिल्ला के पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। बाकायदा इस बारे में स्टेप्स उठाए गए, बाकायदा इस बारे में कोशिशें की गई। और फिर 26 नवंबर को जो है वो ये कहा गया कि अब मैं इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा, पूरी कौम मेरे साथ है। पूरी कौम जो है वो उठ के खड़ी हो गई है। अब पूरी कौम जो है वो आएगी यहां पे। बड़ी तकारीर की, कहा मुझे यहां इस्लामाबाद में छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैंने भी जवाबन कहा कि तुम्हें इस्लामाबाद पर जब चढ़ाई करोगे तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लॉन्ग मार्च शुरू किया। नवंबर में एक अहम तैनाती को सबूताज करने और एक अदारे को मुतनाज़ा बनाने के लिए
اس لانگ مارچ کی تاریخوں میں آگے پیچھے کیا گیا، آج کہاں پہ پہنچے گا، کل کہاں پہ پہنچے گا، سٹے کہاں پہ کرے گا۔ وزیر آباد کے واقعے کو جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ وہاں پہ جو ملزم موقع پہ خود انہوں نے پکڑا وہ جناب اسپیکر ریلیجسلی موٹیویٹڈ ملزم ہے۔ اس کے سیل فون سے جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ اس کی موٹیویشن کے لیے، اور ایسے ہوتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کو جس بندے نے فائر کیا تھا وہ بھی ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا۔ اسی طرح حملہ جو ہے وہ خواجہ آصف پہ اور میاں نواز شریف پہ بھی ہوا۔ کوئی آج تک یہ ایویڈنس نہیں دے سکا، لیکن وہی مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کا ڈرامہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بات، روز اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات۔ تو جناب اسپیکر، یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد کے اوپر جب یہ 26 نومبر کا جو ہے یہ انہوں نے سمندر جو ہے وہ لے کے آنا تھا اور آ کے اسلام آباد کا گھراؤ کرنا تھا، اور اس گھراؤ کے نتیجے میں الیکشن کی ڈیٹ لینی تھی، جب اس میں یہ بری طرح سے ناکام ہوئے اور جو ہے وہ سمندر نہ آیا، عوام نے اسے ریجیکٹ کیا، قوم نے اس یعنی شرپسندی، افراتفری اور فتنے کے ایجنڈے کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کیا۔ اور اس دن جب اس نے پہلے وہاں پہ نور خاں ایئرپورٹ پہ ایئر بیس پہ بیٹھ کے انتظار کیا کہ وہاں پہ بندے اکٹھے ہو جائیں، اسے کہا گیا جی پوری قوم آ رہی ہے، پوری قوم راستے میں ہے، تھوڑی دیر رکیں تاکہ پوری قوم جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ہو جائے۔ تو جب اس کے بعد یہ ہیلی کاپٹر پہ آئے تو انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا دکھا دیں نیچے۔ جب نیچے انہوں نے دیکھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا کہ یہ تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے پھر اس مایوسی میں، اس فرسٹریشن میں اور اس غصے میں کہ یہ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اتنے لاکھ بندہ لے کے آئیں گے، یہاں پہ نیچے تو جتنے لاکھ یہ کہہ رہے تھے اتنے ہزار بھی نہیں ہیں، تو اس نے وہاں پہ اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس اسمبلیاں توڑنے کے عمل کو کوئی تقریباً 1.5-2 مہینے چلایا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت جو ہے یہ جاری رہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جاری رہے اور ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد اب 90 دن میں جو ہے وہ الیکشن کروانے کی جو ہے وہ آئینی قدغن ہے۔ ویسے 30 اپریل جو ہے وہ 90 دن کے اندر نہیں ہے، وہ 90 دن سے باہر ہے، اور وہ آئینی کنڈیشن جو ہے وہ اگر 30 اپریل کو بھی الیکشن ہو تو پوری نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال اب اس میں جناب اسپیکر یہ جو انتظامی اور سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں بھی پارلیمنٹ کی گائیڈنس، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ 3 واقعات ہوئے ہیں جن کو میں یہاں پہ جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ 14 سے 18 مارچ تک لاہور میں زمان پاک میں یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسند دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا، جو مسلح تھے، اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان، غلیلیں
वहाँ पे पेट्रोल बम, वहाँ पे थैलियाँ, बोरियाँ जो है वो पत्थरों की, ये हर चीज़ जो है वहाँ पे जमा थी।